تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت میں انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے اپنی کھیتی میں اگایا ہوگا۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1100 سال بیان کی گئی ہے، اور ان 1100 سالوں میں 950 سال انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے میں صرف کر دیے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میرے سامنے بطور ایک عالیشان محل کی طرح تھی، جو صرف باہر سے خوبصورت نظر آ رہی تھی، جبکہ اندر سے بہت کھوکھلی تھی، اور میں اس کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا۔ بس میرے لیے زندگی اس مختصر سے وقفے جیسی تھی۔ ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور فرمانے لگی کہ اے نوح علیہ السلام، میری اولاد کی دراز عمری کے لیے دعا کیجیے، وہ بہت کم عمری میں مر جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے بچوں کی عمریں کتنی ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا کہ ان کی عمر لگ بھگ 100-150 سال سے زیادہ نہیں ہوتی اور وہ مر جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمر کم ہوتے ہوتے 50-60 سال تک رہ جائے گی، اور اتنے کم عرصے کو جانتے ہوئے بھی وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں گے، اپنے لیے بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے، خود کو لافانی تصور کریں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کے 3 وزیروں کے ایسے ہی ایک سبق انمول واقعے کے بارے بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کیجیے، تاکہ ہماری ایسی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہو جائیں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر کسی فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر تیسرے وزیر نے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر لیے اور محنت سے بچ گیا اور اپنا وقت بچایا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں داخل ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے، وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 ماہ بآسانی گزر گیا۔ اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے کچے پکے اور گلے سڑے پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کی تھی، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کیا جمع کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت اس باغ میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کریں اور چاہیں تو خراب اعمال، مگر یاد رہے جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے، جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی، تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کے کام آئے گا۔
تو آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔